شادی کی رات میں گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی رو رہی تھی اور مجھ پر قیامت گزر رہی تھی، کیونکہ میرے بھائی بھابھیوں نے دولت کی لالچ میں میری شادی ایک بوڑھے سے کروا دی تھی۔ جب میرا گھونگھٹ اٹھایا گیا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی کہ بوڑھے شوہر کی جگہ کوئی اور آ کر میرے نانا شہر کے امیر کبیر آدمی تھے۔ ان کی کافی جائیداد تھی۔ ان کے دو ہی بچے تھے۔ میری امی شادی شدہ تھی اور ماموں ابھی زیر تعلیم تھے۔ نانی وفات پا چکی تھی۔ نانا نے اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد ماموں اور امی کے نام کر دی تھی۔ جب میری امی کی شادی ہوئی تو وہ بیاہ کر لاہور آئیں، جبکہ ماموں کراچی میں مقیم تھے اور تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جب انہوں نے تعلیم مکمل کر لی تو نانا ابو کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ نانی چونکہ حیات نہ تھیں، اس لیے نانا جان نے امی سے کہا کہ اب تم ہی بھائی کے لیے کوئی اچھی لڑکی دیکھو۔ امی لڑکی کی تلاش میں تھیں۔ میرے ماموں نہایت خوبرو نوجوان تھے اور ساتھ میں دولت و جائیداد کے مالک بھی۔ خاندان کی کئی لڑکیاں ان سے شادی کی خواہش مند تھیں۔ امی بھی اپنے اکلوتے بھائی کے لیے کوئی چاند سی بھابھی کی تلاش میں تھیں۔ انہوں نے 3-4 لڑکیاں دیکھیں مگر وہ ان کو نہ بھائیں۔ ایک جگہ وہ رشتہ دیکھنے گئیں تو یہ لڑکی ان کو بہت پسند آئی۔ لڑکی بے حد خوبصورت اور امیر خاندان کی تھی۔ امی نے لڑکی والوں سے کہا کہ آپ لوگ بھی آ کر ہمارا لڑکا دیکھ لینا، مگر اگلے ہی دن جب ماموں کو فون کیا تو وہ کہنے لگے، آپا میں نے تو آپ کو ایک بار پہلے ہی منع کیا تھا کہ میرے لیے لڑکی تلاش نہ کرو۔ امی نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے خود اپنے لیے لڑکی ڈھونڈ لی ہے اور شادی بھی کر لی ہے۔ میں نے ابھی تک آپ کو بھی یہ بات نہیں بتائی کیونکہ ابھی یہ بات میں والد صاحب کو نہیں بتا سکتا۔ مجھ میں حوصلہ نہیں ہے، آپ کسی طریقے سے ان کو بتا دیں۔ امی کو بڑا دکھ ہوا کہ بھائی نے خود ہی شادی کر لی تھی، جبکہ ان کے اور نانا کے دل میں اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کو لے کر بہت ارمان تھے۔ امی اپنے بھائی کے لیے کسی بڑے خاندان کی بھابھی لانا چاہتی تھیں، لیکن ماموں نے تعلیم کے دوران ہی لڑکی پسند کر لی۔ امی کو دکھ اس بات کا بھی تھا کہ جس لڑکی کو میرے ماموں نے پسند کیا وہ ایک معمولی خاندان سے تھی اور شکل و صورت بھی معمولی سی تھی۔ امی بھابھی کو دیکھنے کراچی گئیں مگر بجھ کر رہ گئیں۔ وہ لڑکی کسی قدر ماموں کے ساتھ جچتی ہی نہ تھی۔ ممانی نے میری ماں کو خوش کرنا چاہا، خاطرداری بھی بہت کی اور خوشامد بھی، مگر ماں کو یہ بھابھی پسند نہ آئی کیونکہ ان کے ذہن میں کچھ اور قسم کی بھابھی بسی ہوئی تھیں جیسی کہ وہ پسند کر کے آ چکی تھیں۔ امی نے لاہور جا کر نانا ابو کو بتایا کہ آپ کے اکلوتے صاحبزادے نے ایک معمولی سے گھرانے کی بد شکل لڑکی پسند کی ہے، جس کا قد کاٹ ہے اور نہ رنگ و روپ۔ اس سے اچھی شکل کی تو ہماری نوکرانیاں ہیں۔ وکی نے تو بس غضب ہی ڈال دیا ہے۔ میری ممانی کا رنگ گہرا سانولا تھا۔ امی نانا ابو سے کہنے لگی کہ اب آپ دیکھ لینا کہ آپ کی ساری دولت و جائیداد لڑکی والے آپ کے بیٹے سے ہتھیا لیں گے۔ انہوں نے ضرور وکی کی دولت کی لالچ میں یا اس پر کوئی جادو ہی کروا کر یہ شادی کروا لی ہے، ورنہ وکی اور اس لڑکی کا کوئی جوڑ ہی نہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا وکی اندھا ہو چکا تھا؟ چلو خاندان جیسا مرضی بھی ہوتا مگر لڑکی تو اچھی ہوتی۔ نانا ابو جو پہلے ہی بیٹی کی وجہ سے کافی پریشان تھے، جب بیٹی کے منہ سے ایسی مایوس کن باتیں سنی تو ان کے لبوں سے بس یہی الفاظ نکلے کہ انسان اپنی سواری کے لیے گھوڑا بھی خریدے تو نسل دیکھ کر لیتا ہے، مگر میرے سپوت نے کیا کیا؟ اب میرے پوتے پوتی کس طرح کے ہوں گے اور کیسے لوگوں کو نانا اور ماموں کہہ کر پکاریں گے؟ امی کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے والد کو تسلی امیز باتیں کہتی، کیونکہ پسند کی شادی کوئی جرم نہیں۔ پھر لڑکی پڑھی لکھی اور سگڑ تھی۔ خاندان غریب سرور تھا مگر وہ لوگ مہذب اور تعلیم یافتہ تھے۔ اسی وجہ سے ہی ماموں نے وہاں شادی کا فیصلہ کر لیا اور نانا ابو کو اس لیے نہ بتایا کہ بتاتے تو پھر نانا ان کو وہاں شادی کرنے ہی نہ دیتے۔ وہ کسی زمیندار گھرانے کی بہو لانا چاہتے تھے کیونکہ خود بھی وہ ایک زمیندار تھے۔ خیر یہ صدمہ نانا کو لے بیٹھا اور وہ بہو کا دیدار کرنے سے پہلے ہی چل بسے۔ جب ان کے انتقال کی خبر ماموں کو ہوئی وہ اپنی دلہن کے ساتھ آئے اور والد کی
تجہیز و تکفین میں شرکت کی اور پھر چند دن رہ کر واپس کراچی چلے گئے۔ جتنے دن ماموں رہے امی بھی نانا کے گھر رہیں۔ اس دوران امی کو اپنی نئی بھابھی سے میل ملاقات کا موقع بھی میسر آیا۔ تب ان کو پتہ چلا کہ جس کو وہ معمولی گھرانے کی معمولی لڑکی کہہ رہی تھیں وہ کتنی تعلیم یافتہ اور مہذب لڑکی ہے۔ ظاہر ہے کہ تعلیم انسان کی شخصیت پر گہرا اثر مرتب کرتی ہے۔ جہاں سارا خاندان تعلیم یافتہ ہو وہاں تہذیب بھی پھیلتی پھولتی ہے۔ مومانی نے چند دنوں میں ہی میری امی کا دل جیت لیا۔ جاتے وقت ماموں نے امی سے کہا کہ آپا آپ عمیرہ کو مجھے دے دو، ہم اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کیونکہ جب میں آفس ہوتا ہوں پیچھے کشپ گھر میں اکیلی رہ جاتی ہے، عمیرہ کے ساتھ اس کا بھی دل لگا رہے گا۔ امی نے اجازت دے دی اور یوں ماموں مومانی مجھ کو اپنے ساتھ کراچی لے آئے۔ بتاتی چلوں کہ میری امی میرے ماموں سے کافی بڑی تھیں، ان کی شادی بھی کافی پہلے کی ہو چکی تھی۔ ہم 3 بھائی اور میں ایک ہی بہن تھی۔ میرے 2 بھائی مجھ سے کافی بڑے تھے اور پھر میں اور میرا بھائی عادل پیدا ہوئے۔ میرے ابو کی وفات اس وقت ہو گئی تھی جب ابھی میں 5 برس کی تھی۔ جن دنوں میں ماموں کے پاس گئی میں 8ویں میں تھی۔ میرا سب سے بڑا بھائی شادی شدہ تھا اور میری بڑی بھتیجی مجھ سے 4-5 سال ہی چھوٹی تھی۔ مومانی نے مجھے بیٹی کی طرح رکھا اور اسکول میں داخل کرا دیا۔ ان دنوں ماموں جان PECHS میں کرائے کی کوٹھی میں رہتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ کوٹھی خرید لی۔ میں صرف چھٹیوں میں امی کے پاس لاہور آتی تھی، جہاں زیادہ دنوں ماموں کے گھر رہتی تھی۔ میں نے میٹرک پاس کر لیا تو ماموں نے مجھے کالج میں داخل کرا دیا۔ اسی اثناء میں خیر سے میرے چھوٹے بھائی نے بھی میٹرک کر لیا۔ وہ مجھ سے 2 برس ہی چھوٹا تھا۔ امی نے ماموں سے کہا کہ یہاں یہ صحیح سی تعلیم پر فوکس نہیں کر رہا، ہر وقت دوستوں کی محفل میں رہتا ہے۔ بڑے بھائی اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور اس پر توجہ دینے والا کوئی بھی نہیں۔ تم اسے اپنے پاس بلا لو تاکہ تمہاری نگرانی میں یہ اچھے سے پڑھ سکے اور اس کی یہاں والی دوستیاں بھی ختم ہوں۔ یوں میرا بھائی عادل بھی ماموں کے پاس آ گیا اور یہاں ایک اچھے کالج میں اس کا داخلہ ہو گیا۔ ماموں جان نے بہت جلد کراچی میں اپنا بزنس سیٹ کر لیا۔ اب وہ کامیابی سے کاروبار کر رہے تھے۔ گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، لہٰذا انہوں نے میرے لیے ایک نئی گاڑی خرید دی تاکہ میں آسانی سے کالج آ جا سکوں۔ اب میں BSc میں تھی اور بھائی FSc میں پڑھ رہا تھا۔ ہم اپنے ماموں کے گھر بہت خوش تھے کیونکہ مومانی ہمارا خیال رکھتی تھیں۔ خدا نے ان کو پہلے ایک بیٹے اور بعد میں بیٹی سے نوازا۔ یہ بچے ہماری جان تھے اور ہمیں بہت پیارے لگتے تھے۔ کالج سے آ کر میں کھانا کھاتی، کچھ دیر آرام کرتی، پھر ماموں کے بچوں کے ساتھ کھیلتی یا کبھی ان کو گاڑی میں بٹھا کر سیر کرانے لے جاتی۔ میں نے یہاں رہ کر ڈرائیونگ بھی سیکھ لی تھی۔ ان دنوں مجھے کالج کی چھٹیاں تھیں، بہار کے دن تھے۔ میں اور بھائی صبح سویرے پارک میں سیر کو نکل جاتے تھے۔ عادل تو چاہتے ہی دوستوں کے ہمراہ فٹ بال کھیلنے میں لگ جاتا اور میں پارک میں خوب چکر لگاتی۔ جب میں پارک کے 2-4 چکر لگا لیتی اور تھک جاتی تو پھر مخصوص بینچ پر بیٹھ جاتی۔ انہی لمحات میں اکثر میرا سامنا ایک ایسے نوجوان سے ہونے لگا جو وہاں واک کرنے آتا تھا۔ اس کا میرا بار بار آمنا سامنا ہوتا، آنکھیں ملتی اور پھر جھک جاتی۔ ہم خاموشی سے اپنے اپنے راستوں پر چل کر پھر آمنے سامنے آ جاتے۔ ایسا کافی دن ہوتا رہا۔ وہ اجنبی نوجوان نہ تو مجھے مخاطب کرتا لیکن ایسا ضرور لگتا تھا کہ اس کی نگاہیں بھی مجھے ہی تلاش کرتی ہیں۔ 1 ماہ یوں ہی گزر گیا۔ مجھے بھی اس اجنبی نوجوان کے باعث پارک میں جانا بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک دن جب کہ میں مخصوص بینچ پر بیٹھی تھی، اس خوبصورت اجنبی نے مجھے مخاطب کیا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ میرا آپ سے تعارف ہو جائے۔ دل سے تو میں بھی یہی چاہتی تھی، مگر نخوت سے میں نے برا سا منہ بنایا اور رخ پھیر لیا۔ اس نے مجھ سے بات کرنا چاہی مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب وہ دل برداشتہ ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اب اکثر یہ ہوتا، اس اجنبی سے جب سامنا ہوتا وہ مجھے دیکھ کر منہ دوسری طرف پھیر لیتا، مگر جب میں نیچے جا رہی ہوتی وہ اوپر جنگلے سے مجھے نیچے جاتے دیکھتا رہتا۔
جب تک کہ میں اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتی۔ کالج کی چھٹیاں ختم ہو گئیں، اب میرا پاک جانا بند ہو گیا، مگر اب اس اجنبی کی یاد مجھ کو بری طرح ستانے لگی۔ جی چاہتا کہ وہاں جاؤں اور اس کو دیکھوں کہ وہ اب بھی وہاں واک کرنے آتا ہے یا نہیں، مگر اب تو کالج جانا ہوتا تھا۔ چھٹی کے روز جب بھائی سو رہا ہوتا، میں دل پر قابو نہ رکھ پاتی اور گاڑی نکال کر اکیلی ہی پارک چلی جاتی۔ وہ اب بھی نظر آتا، مگر میں تھی ہی اتنی سنگ دل کہ مواقع ملنے کے باوجود اس سے گل مل نہ سکی۔ جب سامنا ہوتا، منہ دوسری طرف پھیر لیتی اور یوں ظاہر کرتی جیسے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاید کہ یہ میری فطری شرم و حیا تھی جو مجھ کو اس نوجوان سے بات کرنے سے روکتی تھی۔ کافی دنوں تک ایسا ہوتا رہا اور پھر میں اس نوجوان کو نہ دیکھ پائی۔ دل بھی کافی بے چین تھا۔ ایک دن جب کہ میں اپنے ماموں کے بیٹے کو گود میں لیے گیٹ کے پاس کھڑی تھی کہ وہ اجنبی نوجوان اپنے کسی دوست کے ساتھ مجھے سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اسے یوں اچانک دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ جانے مجھے کیا ہوا کہ اس سے بات کرنے کی بجائے میں نے آگے بڑھ کر دھڑ سے گیٹ بند کر دیا۔ حالانکہ اس حرکت کا بعد میں مجھے بہت افسوس بھی ہوا کہ نہ تو مجھے اس کے نام کا پتہ ہے اور نہ ٹھکانے کا۔ یہ اجنبی جو میرے دل میں بس گیا ہے، اگر ایسے ہی کبھی کھو گیا تو میں عمر بھر اس کو تلاش بھی نہ کر سکوں گی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میں جب پارک جاتی وہ نوجوان مجھے نظر نہ آتا۔ 3 ماہ گزر گئے، مگر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میرا دل اب بہت بے چین تھا۔ میں جتنا اس کو بھلانے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی مجھے یاد آنے لگتا۔ اب اس کا خیال دن رات میرے ساتھ رہنے لگا اور یہ مجھ کو دیمک کی طرح چاٹنے لگا کہ کب کیسے اور کہاں پھر اس کو دیکھ پاؤں گی۔ حالانکہ میں خود ذمہ دار تھی، مگر اب اس کے کھو جانے کا دکھ مجھے چین نہ لینے دیتا تھا۔ میں اب روز اس سے ملنے کی دعا ضرور کرتی تھی اور عہد کر لیا تھا کہ اب کہ مل گیا تو بات ضرور کروں گی، اس کا نام و پتہ ضرور پوچھوں گی۔ بی ایس سی کے پیپرز دینے کے بعد میں فارغ تھی اور امی سے ملنے بھی کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں ان کے پاس لاہور جانے کا سوچ رہی تھی۔ ایک دن اسی سلسلے میں اپنے ماموں کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی کہ میری والدہ کے مرنے کی خبر تھی۔ میں اس خبر کے ملتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو فوراً لاہور چلی آئی۔ ماموں ممانی بھی ساتھ تھے۔ جب گھر گئے سب اداس اور پریشان تھے۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ یقین ہی نہ آتا تھا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ نہ کبھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ امی بیمار ہیں اور پھر اچانک ان کی موت کی خبر۔ مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے امی مری نہیں ہیں بلکہ ان کو مارا گیا ہے۔ میں اپنی بھابھیوں کو بھی جانتی تھی کہ وہ کس قدر لالچی ہیں، خاص طور پر میری بڑی بھابھی۔ میں جب 3 ماہ قبل امی کے پاس لاہور ملنے آئی تھی، ایک روز جب میں امی کے پاس بیٹھی تھی، میری بھابھی کمرے میں آئیں اور کچھ گولیاں لا کر امی کو دیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیسی گولیاں ہیں؟ تو بھابھی نے کہا امی کی کچھ دن قبل طبیعت خراب ہوئی تھی، ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے یہ گولیاں کھانے کو دی تھیں، وہی میں ان کو کھلا رہی ہوں۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ یہ گولی کھانے کے بعد اکثر امی کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو جاتی، جیسے ان پر غنودگی سی طاری رہتی تھی، وہ زیادہ وقت سوئے رہتی۔ میں نے جب یہ سب دیکھا تو امی کو یہ گولیاں کھانے سے منع کیا، مگر نہ جانے کیوں بھابھی کسی طرح انہیں یہ گولی کھلا دیتی تھی۔ وہ کہتی کہ یہ گولیاں ڈاکٹر نے ہی دی ہیں۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ اسے کھانے کے بعد ان پر کچھ دیر غنودگی طاری ہوگی، مگر پھر طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ بھائیوں نے بھی مجھے یہی بتایا تو میں نے یقین کر لیا کہ وہ ان کی بھی ماں تھیں، آخر انہیں بھی تو وہ عزیز تھیں۔ 1 ہفتہ بعد مجھے واپس آنا پڑا کہ میرے پیپرز تھے اور میں کراچی چلی آئی۔ یوں میری ماں جو اچھی بلی تھی کچھ ہی عرصہ میں اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ شاید کہ بھابھی کی امی کو راستے سے ہٹانے کی وجہ ان کی دولت تھی، وہ جائیداد جو نانا جان کی طرف سے ان کے حصے میں آئی تھی اور وہ روپیہ جو میری ماں کے نام بینک میں جمع تھا۔ اس دولت نے ان کو اس دنیا میں چین سے نہ رہنے دیا۔ امی اکثر مجھ سے کہا کرتی تھیں کہ میری بیٹی عمیرہ کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوگی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ یہ بات میری بھابھی کو بہت بری لگتی تھی۔
یوں میرے سالانہ امتحان کے چند دن بعد ہی میری ماں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی اصل آرام گاہ کی طرف چلی گئیں اور میں ان کو ڈھونڈتی رہ گئی۔ میں تو پہلے بھی زیادہ وقت ان سے دور ہی رہی تھی، اور جب ان کے پاس رہنے کا وقت آیا تو وہ مجھے نصیب نہ ہوا۔ اب میں اپنے بھائیوں کے پاس رہنے لگی۔ امی کی وفات کے کچھ دن بعد ہی وہ سب نارمل لگ رہے تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں جب ان کا یہ رویہ دیکھتی تو حیرت ہوتی کہ امی کو فوت ہوئے 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے، مگر یہ لوگ کتنے خوش ہیں۔ مجھے یہاں کچھ اچھا نہ لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے ماموں کے پاس کراچی جانا چاہا تو بھابھی نے کہا، 2 ہفتے بعد میری بیٹی کی شادی ہے، کیا تم اس شادی میں شرکت نہ کرو گی؟ میں حیران رہ گئی کہ ماں کا تو ابھی 40واں بھی نہیں ہوا اور یہ لوگ بیٹی کی شادی میں مصروف ہیں، جبکہ وہ بھی بہت کم عمر تھی۔ بہرحال پھر اتنی ہی دھوم دھام سے میری بھتیجی کی شادی ہوئی کہ جتنی دھوم دھام سے ماں نے میری شادی کا سوچا تھا، حالانکہ ابھی فروا کی عمر 17-18 برس تھی۔ جب میں نے بھابھی سے پوچھا کہ آپ نے امی کے 40ویں سے بھی پہلے شادی کی تاریخ رکھ دی، کچھ دیر انتظار کر لیتے، مگر بھابھی نے آگے سے مجھے روکھا سا جواب دیا کہ ہم نے تو شادی کی تاریخ پہلے ہی طے کر دی تھی، اس لیے اب کیا کر سکتے، مجبوری ہے، بیٹی کو تو رخصت کرنا ہی تھا اور جانے والوں نے بھی جانا ہی تھا۔ شادی اب ہو یا 2 ماہ بعد، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں یہاں بالکل نظر انداز کر دی گئی۔ سب اپنی اپنی خوشیوں میں مگن تھے، مگر کسی کو میری کوئی پرواہ نہ تھی کہ اکلوتی بہن کیسی ہے۔ بڑے بھائی کو بھی بس اپنی بیٹی کی شادی کی فکر تھی، مگر میری فکر نہ تھی، حالانکہ میں فروا سے بڑی تھی۔ بہرحال کچھ دن گزرے مگر میرا دل یہاں نہ لگتا تھا۔ میں نے بھائیوں سے کہا کہ مجھے کراچی ماموں جان کے پاس پہنچا دیں۔ بھابھی کہنے لگی کہ اب کراچی میں کیا رکھا ہے، ہم نے تمہارے رشتے کی بات کر لی ہے، بہت جلد ہم نے تمہاری بھی شادی کر دینی ہے۔ میں حیرت زدہ رہ گئی، کہاں اور کس سے میری شادی کرنی ہے؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، بہت جلد تمہیں خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ میں بار بار ان سے پوچھتی مگر وہ یہ نہیں بتاتی تھی۔ پھر مجھ سے بغیر پوچھے ہی میرا رشتہ طے ہو کر میری شادی کی تیاریاں بھی ہونے لگی۔ آخر ایک روز یہ بید کھل گیا کہ لڑکا بھابھی کا رشتہ دار ہے، مگر 45 سال کا ہے، پہلی بیوی اور بچے بھی ہیں، اور دوسری شادی کا خواہش مند ہے۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی کہ آخر میرے بھائیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسے آدمی سے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ میں نے جب بغاوت کرنا چاہی تو مجھ پر سخت پابندیاں لگا دی گئیں۔ بھائی اب مجھے گھر سے باہر بھی جانے نہیں دیتے تھے۔ میں کسی پنچھی کی طرح قید ہو کر رہ گئی تھی، اور جس شخص سے میری شادی ہو رہی تھی اس نے کہہ دیا تھا کہ اب بے شک اس کو جائیداد میں سے کوئی حصہ نہ دیں، بس لڑکی دے دیں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے بھائی بھابھیاں میرا یہاں رشتہ کر رہے تھے۔ میں نے ماموں سے بات کرنے کی بہت کوشش کی مگر نہ کر پائی۔ ایک ملازمہ ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی اور بھابھی بھی پہرے داری کرتی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب مجھ کو مایوں بٹھانا تھا، مگر میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں بار بار بھابھی سے پوچھتی تھی کہ کیا میرے ماموں اور ممانی میری شادی پر نہیں آئیں گے؟ وہ جواب دیتی کہ ہم نے بلایا ہے، اگر آنا ہوگا تو آ جائیں گے۔ مایوں کے ایک دن بعد سسرال سے میرا جوڑا اور چوڑیاں آئیں۔ سسرال سے جو لوگ آئے تھے ان میں کچھ عورتیں مجھے دیکھنے آئیں۔ ان میں اتفاق سے میری ایک سہیلی بھی آئی تھی جو بچپن میں میرے ساتھ اسکول میں پڑھتی تھی۔ یہ دلہا کی کزن کی بیٹی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میری شادی ان کے خاندان میں ہو رہی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر ششدر رہ گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، امیرہ کیا تم اس شادی سے خوش ہو؟ وہاں دوسری عورتیں موجود تھیں، اس لیے میں خاموش رہی۔ جب وہ عورتیں اٹھ کر باہر چلی گئیں تو میں نے اپنی سہیلی کو وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس شادی سے بالکل خوش نہیں ہوں۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، کیا تمہاری زبردستی شادی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا، ہاں، یہ لوگ زبردستی میری شادی کروا رہے ہیں۔ امیرہ میں تم سے کبھی یہ سب نہ کہتی، مگر چونکہ تم میری دوست ہو اس لیے میں تمہاری تکلیف
سمجھ سکتی ہوں۔ جس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ 45 سال کا بوڑھا ہے، اس کے تو پہلے ہی بیوی بچے ہیں۔ نہ جانے کیوں تمہارے گھر والے تم پر یہ ظلم کر رہے ہیں۔ میں نے اس کے سامنے سارا ماجرا بیان کر دیا اور ماموں کا فون نمبر بھی دیا کہ کسی طرح ان کو اطلاع کرو کہ عمیرہ کی زبردستی شادی ہو رہی ہے۔ وہ خود بہت رنجیدہ دل کے ساتھ میرے پاس سے اٹھی۔ اس نے فوراً جا کر ماموں کو فون کیا اور سارا احوال بتایا۔ بذریعہ ہوائی جہاز ماموں ممانی اگلے دن پہنچ گئے۔ انہوں نے آتے ہی ایک ہنگامہ برپا کر دیا کہ تم لوگوں کو عمیرہ کی شادی کرنے کی جرت کیوں کر ہوئی، اور وہ بھی مجھ کو مطلع کیے بغیر، جبکہ یہ میری بیٹی ہے اور میری بہن اس کو مجھے سونپ گئی تھی۔ میں نے جب ماموں ممانی کو دیکھا تو جیسے میرے اندر زندگی کی روح پھونک دی گئی تھی۔ میں دوڑ کر ماموں اور ممانی کے گلے لگ گئی اور خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ ماموں چلا رہے تھے کہ ایک شادی شدہ بوڑھے سے تم لوگ اپنی اکلوتی بہن کی شادی کر رہے ہو؟ تم لوگ کیسے بھائی ہو؟ آخر تم لوگوں نے کیا سوچ کر ایسی گھٹیا حرکت کی ہے؟ اب میں یہ شادی ہرگز نہ ہونے دوں گا، بلکہ تم سب لوگوں کو تھانے میں بند کرا دوں گا۔ ماموں کا بڑا روب تھا، مگر بھائی بھی آگے سے بولنے لگے کہ یہ ہماری بھی بہن ہے، ہم سب سوچ سمجھ کر ہی اس کی شادی کر رہے ہیں۔ ہم کوئی اس کے دشمن نہیں بلکہ سگے بھائی ہیں، ہم جہاں چاہیں مرضی اس کی شادی کریں۔ ماموں کہنے لگے، چلو میں بھی دیکھتا ہوں کیسے تم لوگ یہ شادی کرواتے ہو۔ ماموں نے اپنے طور یہ رشتہ ختم کرا دیا اور جائیداد کے کاغذات مانگے، مگر میرے بھائیوں نے امی کی جائیداد پہلے ہی اپنے نام کروا لی ہوئی تھی۔ صرف ایک مکان میرے نام پر تھا جس کے کاغذات ماموں کو دیے گئے، اور یہ وہی مکان تھا جس میں میرے بھائی اور بھابھی رہتے تھے۔ ماموں نے کہا، ابھی کی ابھی یہ مکان خالی کرو ورنہ میں پولیس کو بلوا لوں گا۔ وہ مکان ان سے خالی کرا لیا گیا۔ ماموں مجھے لے کر ہمارے ایک رشتہ دار کے گھر آ گئے۔ 3 دن بعد میرے نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ماموں نے کہا کہ میں اپنے کسی جاننے والوں میں عمیرہ کی اب شادی کروں گا۔ 3 دن بعد مجھے دلہن بنایا گیا اور یوں ہمارے چند رشتہ دار جو ماموں کے ساتھ تھے کی موجودگی میں میرا نکاح ہونا تھا۔ نکاح کے دن 5 لوگ دلہا والوں کی طرف سے دلہا کے ہمراہ آئے۔ ابھی نکاح ہونے ہی والا تھا کہ میرے بھائی وہاں پہنچ گئے اور ساتھ اس بوڑھے دلہا کو بھی لے آئے کہ عمیرہ کا نکاح اسی سے ہوگا کہ جس سے ہم اس کا رشتہ کر چکے ہیں۔ نہ جانے ان لوگوں نے میرے بھائی کو کیسا لالچ دیا تھا کہ وہ اسی سے میری شادی کرنے کے درپے تھے۔ غرض کافی ہنگامہ ہوا۔ ماموں جن لوگوں کو نکاح کے لیے لائے تھے وہ بھی ہکا بکا یہ سب دیکھ رہے تھے۔ 2 دلہا تھے اور میں دلہن بنی گمسم بیٹھی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہو گئی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہی کہ کیا ہوا۔ جب ہوش آئی اور میں کچھ سنبھلی تو مولوی صاحب بھائی اور ماموں کے ہمراہ اندر آئے۔ بھائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ ماموں بھی ساتھ تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرا دماغ سن تھا اور جسم میں جیسے کوئی ہمت نہ تھی۔ مولوی صاحب نے مجھ سے پوچھا تو میں نے قبول ہے کہہ دیا۔ نکاح کے بعد اور میرے بھائی نے نفرت سے پھر آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا، رخصتی ہو گئی اور میں سسرال آ گئی۔ مجھے سجے سمرے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی مگر میرا دل تھا کہ اندر سے بے تحاشا رو رہا تھا۔ یہ میرے اپنے، میرے سگے بھائی تھے جنہوں نے مجھ پر یہ ظلم کا پہاڑ توڑا تھا، اور میرے ماموں جن پر مجھے کس قدر بھروسہ تھا، وہ بھی کیا میرے بھائیوں کی باتوں میں آ گئے تھے؟ آخر کیوں وہ اس بوڑھے شادی شدہ آدمی سے میری شادی پر آمادہ ہو گئے؟ شاید کہ وہ خود بھی مجبور ہو گئے تھے۔ مجھے اپنے والدین بہت شدت سے یاد آ رہے تھے۔ کاش میں یتیم نہ ہوتی تو آج مجھ پر یہ ظلم نہ ٹوٹتا۔ مسلسل رونے سے میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میرا بس نہ چلتا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ اس شخص سے جس نے میری مرضی کے بغیر زبردستی بارات لا کر مجھ سے شادی کی تھی، اس کے ساتھ زندگی گزارنے سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ میں یہی سب سوچتے مسلسل رو رہی تھی
کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ قدموں کی آہٹ مجھے سنائی دینے لگی اور میرا دل تھا کہ مرا جاتا تھا۔ پھر وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ وہ میرا گھونگھٹ اٹھانے لگا ہے تو دل چاہا کہ اس کا ہاتھ جھٹک دوں، مگر پھر خود کو قابو میں کیا کہ نہ جانے یہ ظالم انسان میرا کیا حشر کرے۔ میری بھلائی اسی میں ہے کہ ابھی اسے برداشت کروں۔ جب اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں اس کی طرف نہ دیکھا۔ خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے نفرت سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر ایک خوبصورت سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ادھر دیکھیں میری طرف۔ جب میں نے اس کی جانب دیکھا تو مجھے جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہاں کوئی بوڑھا دلہا نہ تھا، بلکہ ایک بہت خوبصورت نوجوان بیٹھا مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ میں حیرت زدہ رہ گئی۔ خوشی اور انبساط سے بس شادی مرگ نہیں ہو گئی، ورنہ تو میرا دل اپنے جیون ساتھی کی صورت دیکھتے ہی دھڑک دھڑک کر جیسے باہر آنے لگا تھا۔ یہ میرا جیون ساتھی کون تھا؟ وہی پارک میں نظر آنے والا اجنبی جو مجھ سے تعارف چاہتا تھا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دل کی مراد کس قدر پوری فرماتے ہیں۔ میری تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میری شادی اس سے ہو جائے گی، جس سے ایک ملاقات کے لیے میں نے کتنی دعائیں کی تھیں، اور آج وہ پوری زندگی کے لیے میرا ہو کر میرے روبرو بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ میرے دلہا نے بتایا کہ اس کو میری شرافت اور حیا اتنی پسند آئی کہ اس نے میرے ماموں سے رابطے کا کوئی وسیلہ نکال لیا اور باقاعدہ رشتہ مانگا۔ ان دنوں میں لاہور آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ لڑکی ہمارے لڑکی کو پسند ہے، آپ رشتہ کے لیے ہاں کر دیں، باقی ہم لڑکی بعد میں دیکھ لیں گے جب وہ کراچی آئے گی۔ لڑکے کے والدین بھی شریف گھرانے کے تھے اور خوشحال بھی تھے۔ کافی جھانچ پڑتال کے بعد ماموں کو یہ رشتہ میرے لیے ہر لحاظ سے موزوں لگا، لڑکی کو دیکھنے کے بعد قبول کر لیا۔ اور اب جب میں نے اپنے دلہا کو دیکھا تو بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ یہ سچ ہے کہ دعا اور صبر کا صلہ انسان کو ضرور ملتا ہے۔ میں نے بھی بس یہی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس شخص سے جائز طریقے سے ملا دے کہ جو میرے دل میں بسا ہوا ہے، اور آخر کار وہ میرا ہو گیا۔ یوں میری اس کے ساتھ عزت سے شادی ہو گئی اور میں رومانس کے رولے میں پڑنے سے بھی بچ گئی۔ اب میں بتاتی چلوں کہ میری فاحد سے شادی کیسے ہوئی۔ اس روز جب ماموں مجھے بھائیوں کے گھر سے ہمارے رشتہ دار کے گھر لے کر آئے تو انہوں نے فون پر فاحد اور اس کے والد کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا تھا، اور ان سے کہا کہ میں بہت جلد عمیرہ کا نکاح کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے اگر آپ ہمارے ساتھ ہی رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ 3 دن بعد لاہور آ جائیں عمیرہ اور فاحد کے نکاح کے لیے۔ فاحد کے والدین کے لیے فوراً یہ سب کرنا کافی مشکل تھا کہ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور انہوں نے اس کی دھوم دھام سے شادی کے خواب دیکھ رکھے تھے، مگر فاحد نے والدین کو مجبور کیا کہ وہ بس مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم لوگ وہاں نہیں گئے تو اس کے گھر والے اس کا نکاح کہیں اور کروا دیں گے۔ بیٹے کی ضد کے آگے وہ لوگ 3 دن بعد نکاح کے لیے لاہور آ گئے۔ ادھر نکاح کے روز بھائی لوگ بضد تھے کہ میرا نکاح ان کی مرضی نہیں دے رہے ہوگا۔ وہ میری شادی فاحد سے ہی کروانا چاہتے تھے۔ ماموں نے دھمکی دی کہ میں ابھی پولیس کو بلواتا ہوں، تم لوگ ایسے نہیں مانو گے۔ میرے بھائی تو اس دھمکی سے نہ ڈرے کہ وہ کہنے لگے کہ بلا لیں پولیس کو، میں بھی پولیس کو کہہ دوں گا کہ ہم اس کے بھائی ہیں، اس کے سرپرست ہیں۔ دلہا والوں نے جب یہ باتیں سنی تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے خود ہی نکاح سے انکار کر دیا۔ وہ بھائیوں سے کہنے لگے کہ تم لوگوں نے تو ہمیں بلا کر بے عزت کرایا ہے، اگر ہمیں پہلے ہی پتہ ہوتا کہ وہاں ایسے حالات ہیں تو ہم کبھی نہ آتے۔ یوں وہ لوگ نکاح کے بغیر ہی پلٹ گئے۔ ادھر جب میرے بڑے بھائی کو محسوس ہوا کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ماموں سے بھی معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ عمیرہ کا نکاح جس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کر دے، اور میں بخوشی اپنی بہن کو رخصت کروں گا۔ یوں میرا نکاح فاحد سے ہو گیا، اور رخصتی کے بعد وہ اپنے ایک رشتہ دار کے گھر لے آئے کہ جو ان دنوں بیرون ملک تھے، اور گھر خالی تھا۔ ہم لوگ 4 دن اسی گھر میں رہے اور پھر کراچی آ گئے۔
فہد مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، جیسے میں ان کو پا کر بہت خوش ہوں، وہ اس سے بڑھ کر مجھے پا کر خوش ہیں۔ آج میں اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ میرا اپنے بھائیوں اور بھابھیوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو ظلم میرے ساتھ کرنا چاہا، اگر ماموں نہ ہوتے تو میں شاید مر گئی ہوتی۔ یہ سچ ہے کہ دولت بہت پرکشش چیز ہے، مگر کبھی کبھی اسی دولت کی وجہ سے کسی کی جان اور کسی کی خوشیاں بھی چھین لی جاتی ہیں۔ دعا کرتی ہوں کہ خدا لالچی اپنوں اور رشتہ داروں سے سب کو بچائے، خاص طور پر ان بے بس لڑکیوں کو کہ جن کے وارث دولت کی خاطر ان کے دشمن بن جاتے ہیں اور وہ اپنے لالچ میں ان کی خوشیوں کو بھیڑ چڑھا دیتے ہیں۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔